مقام میں مسلسل ایک مقام آتا ہے، یہاں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ مسلم بن عقبہ کی جو ان کا گورنر بنا ہوا تھا، اس نے اپنی فوج کو بلایا، ایک بندے کو بلا کر کہنے لگا یار میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو امیر بنا رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ میری تھوڑی سی وصیت ہے، ان پر عمل کرنا۔ مکہ میں پہنچو نا، مکہ میں پہنچ کر جاتے ہی آپ نے چاہے کوئی قریشی سامنے آئے کوئی ہاشمی سامنے آئے اور ان سے جنگ کرنی ہے، مکہ کے اندر جو نظام ہے اسے الٹ پلٹ کر دینا ہے۔ تو یہ مکہ شریف، یہاں پر عمرہ اور حج ہوتا ہے، ان کی وصیتوں پر عمل کیا گیا۔ یہ قافلہ پہنچا مکہ شریف کے اندر۔ مکہ میں صحابی رسول عبداللہ بن زبیر تھے، ایک طرف سے 27,000 کا لشکر، 27,000 بڑی مقدار ہے، دوسری طرف سے چند مسلمان ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی کو کہنے لگے، بھائی کا نام تھا منذر، کہا کہ میرے بھائی ایسے کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مکہ شریف میں مقابلہ کرنے شروع ہو گئے۔ مکہ، حرم مکہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں لڑائی کرنا حرام ہے؟ امام حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف کوچ کیوں کی تھی؟ اس وجہ سے امام حسین نے فرمایا تھا میں نہیں چاہتا، یزید تو میرے خون کے پیاسے ہیں، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا وہ مکہ میں آ کر میرا خون بہائیں اور اللہ کے گھر کی بربادی ہو۔ اس وجہ سے امام حسین نے خانہ کعبہ چھوڑ کر کوفہ گئے تھے۔ مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ اس وجہ سے کہ نانے کے شہر کے اندر یہ خون آلود اور یہ خون نہ بہے، اس طرح کا فساد نہ ہو۔ مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، کوفہ چلے گئے۔ مگر یہ کہ یہ ظالم انسان کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود انہوں نے مدینہ کو بھی پاش پاش کیا اور مکہ میں آ کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ لڑتے 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 سارے شہید ہوتے گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ محاصرے میں بند تھے، آپ ایک جگہ محفوظ تھے، تو ان لوگوں نے پتھر برسائے خانہ کعبۃ اللہ پر، پتھر برساتے برساتے 64 دن پتھر برساتے رہے، یہاں تک قبلہ کاری صاحب کہ پتھر برساتے برساتے خانہ کعبۃ اللہ شریف کا جو غلاف تھا وہ بھی جل گیا تھا۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو مقابل میں وہ ذبیحہ آیا تھا، اس کے سینگ لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے تھے۔ مکہ شریف کی دیواریں پاش پاش ہو گئی تھی۔ 64 دن یہ پتھر برساتے رہے، مکہ المکرمہ شریف کو یہاں پر پاش پاش کرتے رہے۔ یہ ظلم کی داستانیں ہیں، اگر ہم اپنے پیچھے پڑھیں نا تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیچھے کتنے خون بہے اور کتنا کچھ ہوا ہے، تب جا کر ہمیں دین یہ سر عام ملا ہے۔ یہ کرتے کرتے 64 دن بعد جب شام سے خبر آئی یزید بدبخت کی کہ یزید مر گیا ہے، جب خبر آئی تو یہ فوج تھی، یہ سارے ٹوٹ پڑے اور بیٹھ گئے، اوہو یہ کیا ہوا، جس کی صدارت ہم اتنا کام کیا کرتے تھے وہ تو گیا مر، اب ہمارا کیا ہوگا؟ عبداللہ بن زبیر نکلے اور نکل کر بڑی آواز لی اور فرمایا او لوگو، او شامیوں، تم لوگ آئے تھے مکہ شریف کو پاش پاش کرنے، یہاں مکہ شریف کا تو تم نے پاش پاش اور فساد برپا کر دیا، مگر اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ تمہارا جو سب سے بڑا سردار یزید تھا وہ تو مر گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، اب تمہاری موت ہے۔ جب اس قافلے نے یہ صدا سنی تو نکلے، سارے شام کی طرف نکلے۔ پھر عبداللہ بن زبیر کی بادشاہی آئی، آپ نے دوبارہ کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے تعمیر کرایا تھا۔ یہ ہے واقعہ حرہ۔